أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. For Muslim men and women, for believing men and women, for devoted men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast and deny themselves, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in God's praise. For them has Allah prepared forgiveness and great rewards. Verily, Allah the Most High has spoken the truth. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا اللہ, نفع دینے والے علم سے ہمیں نوازیے اور گمراہ کرنے والے علم سے ہماری حفاظت عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کون سے مہینے میں ہیں, رمضان کے مہینے میں ہیں. تو رمضان کا مہمان ہمارے گھروں میں آ گیا ہے. تو ہم ہمارے رمضان کے مہمان کی کیسی تیاری کر رہے ہیں, کیسے اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مہمان کو کیسے خوش کیا جائے, اس کی کیا خواہشیں ہیں, ان کو کیا پسند ہے. یہ ساری چیزیں ہماری کرائیٹیریا ہوتی ہے اور اس پر ڈیپینڈ ہم ہمارے گھر میں پکتے ہیں. جو ڈشز ہو یا کچھ بھی ہو, ہم اس مہمان کے نظر سے ہم چیزوں کو رکھتے ہیں. تو اب
رمضان کا مہمان ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے تو ہم رمضان کے مہمان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا تیاری ہم نے کی ہے۔ ہر چیز کی اگر تیاری نہیں کی جائے گی تو وہ سکسیسفل نہیں ہوگی۔ اگر ایگزام ہے آپ کا اور آپ ایگزام ہے کہہ کر جا کر اس دن ایگزام کیا لکھیں گے اگر آپ نے اس کی تیاری نہیں کی ہے، تو کیا ایگزام لکھ سکیں گے؟ آپ کو ڈر ہے کہ ایگزام ہے، مجھے ایگزام لکھنا ہے، لیکن خالی ڈر سے آپ اگر جا کر وہاں پر بیٹھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ایگزامپل آپ شادی ہی لے لیجئے، اگر آپ کی لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی یا لڑکی کی، تو آپ کتنی تیاریاں کرتی ہیں، کتنے دن سے ہم شاپنگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز وہ ڈے ہمارے لیے سکسیسفل بننا ہے، ہمیں اس دن سب کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہونا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس ڈے کو سکسیسفل بنانے کے لیے ہم 2-3 مہینے سے تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر اس رمضان کے مہینے کے لیے ہم نے کتنے دن سے تیاری کر رکھی ہے، کیا کیا تیاری کر رکھی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ چلے ہم سوچتے ہیں، اگر ہم نے تیاری کی ہے تو بھی کیا تیاری کریں گے؟ گھر صاف کریں گے، بہت ہو گیا تو جانمازیں دھو لیں گے، گھروں کو صاف کر دیں گے، لیکن ایسی تیاری کیا ضروری ہے؟ بے شک ضروری ہے، گھروں کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ شاپنگ بھی ضروری ہے، لیکن سب سے بڑی تیاری کے پیچھے ہم پیچھے چھوڑ گئے۔ کیا ہے یہ تیاری جس کی کمی ہمارے رمضان کے مہینے میں ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا میرا رمضان اور بغیر رمضان الگ ہے یا وہی رویہ ہے جو رمضان کے مہینے میں میرا رویہ رہتا ہے؟ کیا بغیر رمضان کے مہینے میں بھی وہی رویہ ہے یا رمضان اور بغیر رمضان میں ڈفرینس ہے؟ یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ کیا میرا رمضان کا مہینہ اور بغیر رمضان کے مہینے میں کوئی چینجز ہے، ڈفرینس ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، اور کسی کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہمارا رمضان اور بغیر رمضان کے مہینے میں ڈفرینس ہے، تو آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان اور بغیر رمضان کے مہینے میں کوئی ڈفرینس نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے رمضان کا مہینہ جیسے گزرتا ہے، ہمارے باقی مہینے بھی ویسے ہی گزرنا ہے، بیکاز اٹس اے ٹریننگ۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ٹریننگ کے لیے دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس ٹریننگ کو وہیں پر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو ایکسیپٹ کیسے کر سکیں گے؟ اگر آپ کی نیکیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ کی دعائوں کو قبول کرنا ہے، تو ہمیں رمضان اور بغیر رمضان دونوں کو بھی ویسے ہی گزارنا ہے۔ کیا ڈفرینس آپ کو لگتا ہے رمضان اور بغیر رمضان میں؟ رمضان میں بھی وہی نمازیں ہیں اور بغیر رمضان میں بھی وہی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اور اگر آپ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں اشراق اور چاشت کی، تو وہ بھی ہمیں بغیر رمضان میں بھی کرنی ہے، اور اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو رمضان میں بھی تہجد پڑھنی ہے۔ اگر آپ رمضان میں تراویح پڑھتی ہیں تو وہ بغیر رمضان میں وہ تہجد بن جاتی ہے۔ تو ایسی کیا چیز ہے جو رمضان اور بغیر رمضان میں نہیں الگ ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے ہر نیکی کا، اس کے سوا اور کوئی اور ڈفرینس نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں تو وہی ہیں، تو پھر کیوں ہمارا رمضان اور بغیر رمضان الگ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں ہمارے رمضان کا مہینہ اسپیشل ہے اور بغیر رمضان کے مہینوں میں ہم پھر ویسے ہی ہیں؟ جو رمضان کے مہینے میں ہماری عبادتیں تھیں، وہ بغیر رمضان میں ویسی عبادتیں ہم نہیں کر سک رہے۔ کیوں نہیں کر سک رہے؟ یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو آج جو آڈیو آپ کو آیت پلے کی گئی ہے، یہ آیت ہمارے اندر ہمیں فٹ کرنا ہے، تبھی ہم
کیا ہے سچے ہم مومن یا مسلمان ہیں، اور ہم ایک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے انسان بننا ہے۔ یہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ کیا کہا گیا ہے اس میں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصادقین والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کرائٹیریا دے دیا ہے۔ اس میں کتنے پوائنٹس آپ لوگ بھی گن لیجئے۔ تو کتنے پوائنٹس ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھے تھے؟ اس آیت میں 10 پوائنٹس کا ذکر ہے۔ تو پہلے کیا ہے؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، اور فرمانبردار والے مرد اور فرمانبردار کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والیاں، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تو دیکھیے یہاں پر کتنے لوگوں کا کتنے پوائنٹس ہمیں مل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ مسلمین بننا ہے، سیکنڈ ون از مومنین بننا ہے، اینڈ دا تھرڈ ون از کیا فرما برداری قائمین بننا ہے، فورتھ ون ہے صادقین بننا ہے، پھر ففتھ ون ہے صابرین بننا ہے، پھر اللہ سے ڈرنے والے خاشعین بننا ہے، متصدقین بننا ہے، پھر صائمین بننا ہے، حافظین بننا ہے، اور ذاکرین بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ایک مسلمان کو کیا کیا کرنی ہے۔ تو اس میں گن لیجیے کہ روزہ کہاں پر آتا ہے، روزے رکھنے والے یہ کہاں پر آتا ہے؟ اٹس آن دا 8th پوائنٹ، صائمین یعنی روزہ رکھنے والیاں۔ روزہ رکھنے والیاں 8th کرائٹیریا ہے۔ تو اس سے پہلے کے کرائٹیریا میں کیا ہم اتر چکے ہیں کہ ہم 8th کرائٹیریا میں آ جائیں؟ تو ہمیں جج کرنا ہے کہ ویدر ہم اس سارے کرائٹیریا 7 کرائٹیریا کو پار کرنے کے بعد کیا ہم صائمین بننے کے لیے ریڈی ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو فرسٹ ون کیا ہے اس آیت میں؟ مسلمان مرد اور عورتیں۔ مسلمان کیا ہے؟ جو اسلام ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ تو مسلمان اسلام ایکسیپٹ کرنا کیا ہے؟ وہ ظاہری عبادت ہے، ہر کوئی مسلمان بن سکتا ہے، لیکن مومن بننا ہے۔ مومن کہاں سے بن سکتا؟ جو پہلے مومن بن جائے وہ پھر مسلمان بنتا ہے نا۔ آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وشرہ وقدرہ وبالخیر۔ کیا ہے یہ؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہمیں ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، یہ ساری چیزیں، اس کی تقدیر پر، قیامت پر، جہنم پر، انسین کریشنز یعنی جہنم، جنت، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے آپ کو، تبھی آپ مسلمان بنتے ہیں۔ تو کیا میرے اندر کوئی شک ہے ان چیزوں میں؟ ویدر میں جہنم یا جنت کے بارے میں میرے دل میں کہیں ایک چیز، ایک کونے سے اگر شک آ رہا ہے تو ویدر آئی ایم ناٹ اے مومن۔ تو مومن بننا ضروری ہے۔ اسلام کیا ہے؟
ظاہری کا کیفیت ہے، اور یعنی مسلم کیا ہے، ایک ظاہر کی کیفیت ہے، باطن کیا ہے، وہ مومن ہے۔ تو باطن سے آپ کو نیک ہونا ہے۔ اور اگزامپل دیکھیے، اگر آپ کا بچہ ہے اور آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مما مجھے بخار ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کا ہاتھ لو گی اور آپ دیکھو گے کہ ویدر اس کا ہاتھ گرم ہے، لیکن اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہے، تب کیا کہو گے کہ اگر آپ کو بخار ہوگے تو آپ کا ہاتھ تو ٹھنڈا ہے نا، آپ کا باڈی ٹھنڈا ہے، پھر آپ کو بخار کیسے ہے بیٹا؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں مما میرے اندر بخار ہے، وہ اوپر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اندر بخار ہے۔ تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو ویسے ہی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اندر سے پہلے مومن ہیں۔ جب تک آپ مومن نہیں بنیں گے آپ مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ تھوڑے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دل کے بہت صاف ہیں، ہم دل کے بہت سچے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، لیکن 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی کیا کافی ہے؟ ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو بھائی، ہم تو بہت نیک ہیں، 5 ٹائم وقت کی نماز پڑھنے والے کیا نیک ہیں؟ تو سن لیجئے، اگر آپ مومن ہیں، آپ کا دل ایمان والا ہے، تو آپ خود بخود مسلمان ہوں گے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کا خوف آ جائے گا، آپ خود بخود نمازی بن جائیں گے۔ تو کبھی یہ ہمارے دل میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ رکھ لیجئے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، کیا نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوا، ہم تو بہت نیکی کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہی ظاہری عبادت بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ایمان والا بننا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری حالتوں پر روتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، میری مجبوری ہے، میں بیمار ہوں، یا میرے کوئی رشتہ دار بیمار ہے، یا میرے گھر والے، میرے شوہر مجھے پڑھنے نہیں دیتے، یا میرے بچوں سے مجھے پرابلم ہے، اس وجہ سے میں دین کی پڑھائی مجھ سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ کہیں میں منافقوں میں تو نہیں کاؤنٹ کہیں جا رہی ہوں۔ یہ آپ کی دل کی کیفیت ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ ارے مجھے تو شوہر پڑھنے نہیں دے رہے، میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، میرے بچے میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو یاد رکھ لیجئے کہیں میں منافق تو نہیں کہ میں ان لوگوں کا سہارا لے کے میں دین کے کام سے، دین کی پڑھائی سے تو میں چھوٹ نہیں جا رہی۔ اللہ مجھے بچا لے ایسی چیزوں سے، کہیں میرا نام عبداللہ بن ابی کی طرح تو نہ لکھا جائے۔ یا اللہ ہمیں ان رکاوٹیں اگر آ رہی ہیں تو میں ان رکاوٹوں کو پار کر کے میں ایمان والی ہوں، میں ایمان کے تقاضوں پہ پورے کھری اترنے والی بنوں گی، میں اللہ تعالیٰ کے تقاضوں پہ پورا اترنے والے بنوں گی۔ یا اللہ ایسی کئی مصیبتیں، کئی رکاوٹیں آنے پر بھی میں اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنے والی بنوں گی۔ یہ میری کرائیٹیریا ہے۔ جب میں یہ تقاضے پر میرا دل اترے گا تو میرا دل ایمان والا ہے، تو میں خود بخود مسلمان بن گئی ہوں۔ تو فرسٹ کیا ہے، ایمان والا بننا ہے، ہمارے دل کی مٹھی کو ایمان سے بھرنا ہے۔ اگر وہ بن گیا تو فرسٹ 2 کرائیٹیریا ہے، یعنی مسلمین اور مومنین کی کرائیٹیریا میں ہم فٹ ہو جائیں گے۔ 3rd ون از فرما برداری، خونتین کیا ہے، عارضی، بینگ ہمبل وتھ ادرس، دمام یعنی ایور لاسٹنگ، ہمبلنس ہمارے اندر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی نیکی اگر میں کر رہی ہوں تو میں کبھی یہ نیکی جتاؤں گی نہیں، میں ہمیشہ ہمبل رہوں گی، ایور لاسٹنگ اسمائل میرے اندر رہے گی۔ میرے دل میں میرے کتنی بھی میرے پرابلمس ہو، میرے پرسنل پرابلمس ہو، لیکن میں دین کے کام کے لیے میں کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ دین کے ہر کام کے لیے میرا دل اللہ اکبر کہے گا،
اور میں خود بخود دین کے کام کے لیے میں فرما بردار رہوں گی، اور میں ہر ایک شخص سے میں عاجز ہو کر بات کروں گی۔ میرے دل میں ہمبلنس ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی والے پسند ہے، ہمبلنس والے پسند ہے۔ تو جب میرے اندر یہ ہمبلنس آ جائے گا، لوگوں سے بات کرنے کا میرا رویہ ہمبلنس ہو جائے گا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی تھرڈ کرائٹیریا بھی پوری کر لی ہے۔ تو یہ لانا ہے ہمارے اندر، اپنے غموں میں سوتے نہیں رہنا ہے، صرف خوشی میں یاد نہیں کرنا ہے، دین کے درد کو بھی سمجھنا ہے۔ میرا ہر درد کی دوا دین کا درد ہے، دین کے درد کو سمجھنا ہے مجھے، میرے ہر درد کے غموں کو چھوڑنا ہے مجھے دین کے درد کو اپنانے والا بننا ہے۔ اگر رمضان آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جانمازوں کی مٹی کو صاف کرتے ہیں، افطار اور سحری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، تھوڑا بہت مسجدوں میں چندہ بھی دے دیتے ہیں۔ کیا یہ صرف کافی ہے ہمارے رمضان کے لیے؟ نہیں، اور کیا کرنا ہے اور کیا سیکھنا ہے ہمیں اس رمضان کے لیے، یہ یاد کریے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے تھے وہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سارے صحابہ ہل گئے تھے، کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ جب جا کر انہوں نے خطبہ دیا اور عمران کی آیت نمبر 144 من کان یعبد اللہ رسول اللہ، کہ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں اور انہیں موت آئی ہے۔ اللہ کے رسول کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو رسول کو موت آئے گی، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ الحی القیوم ہے، اس سے موت نہیں آئے گی۔ کیا آپ رسول کے مر جانے سے اپنے ایڑیوں تلے پھر جائیں گے؟ یہ آیت تو جب نازل ہوئی تھی جب جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کا ذکر آیا تھا۔ من کان یعبد الرمضان، کیا ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں اور جب رمضان چلے گیا تو ہم بھی رمضان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمیں ایسے بننا ہے؟ نہیں۔ یہ ریمائنڈرز ہے سب کے لیے کہ میں نے کتنی باتوں کو اپنے ذہن میں لیا ہے۔ فار ایگزامپل ویئنگ مشین کو ہم لے لیں گے۔ واٹ از دیٹ ویئنگ مشین؟ اب کیا کرتے ہیں ہم ویئنگ مشین میں؟ ہمارا وزن ویٹ چیک کرتے ہیں، اور جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وین ایور یو آر ٹیسٹنگ اے گلاب جامن، آپ کے کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے ویٹ بڑھنے کی فکر کھائی جاتی ہے۔ جس طرح کھانے کی حاجت کم ہو جائے گی، اسی طرح جہنم کی یاد بھی گناہوں کی لذت کم ہو جائے گی۔ تو ہمیں جہنم کی یاد کو ہمارے دل میں ہمیشہ ہمیشہ بسا کے رکھنا ہے۔ اس جہنم کی یاد ہمیں گناہوں کی لذت سے بچا لے گی۔ اینڈ دین تھرڈ ہم نے کیا کر لیا ہے؟ فرما بردار، سچ بولنے والے یعنی تھرڈ ون ہم نہیں لیے۔ سچ بولنے والے کون ہیں؟ اس کے لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے صدیق، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ تو ہمیں ان کی کرائٹیریا کو، انہیں ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اور ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے والے بننا ہے۔ سچوں میں ہماری بھی گنتی ہو، ایسے ہمیں خواہش رکھنا ہے۔ واٹ ڈو یو مین بائی سچے؟ سچا ہے وہ سچے ہیں مینس واٹ؟ آج کل کے زمانے میں ہم لے لیں گے آرگینک۔ آپ لوگوں کو شاید یہ ایگزامپل بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔
What do you mean by organic? ऑर्गेनिक क्या है? प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, इट्स प्योर। तो सादिका, मैं सादिका कैसे बनूंगी? ऑर्गेनिक कैसे बनना है? ऑर्गेनिक कैसे बनता है? वैसे ही सादिका बनना है, यानी मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़े को पूरा करने वाला बनना है। जब मेरा दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़े को पूरे करेगा तो मैं हमेशा सच बोलने वाली बनूंगी, यानी पूरी शरीयत को मानने वाला। आपके मामलात में भी सच्चाई, यू हैव टू बी फेयर। सच्चा यानी फेयर, सिंसियरिटी झलकना है आपके अंदर से। यू हैव टू बी फेयर। आपके लिए ये गवाही दूसरे लोग देना है कि शी इज़ अ सिंसियर गर्ल, शी इज़ अ सिंसियर वुमेन, शी डज ऑल हर वर्क वेरी सिंसियरली, शी इज़ वेरी सिंसियर। मैं इन्हें ये क्राइटेरिया देना है तो मुझे ऐसे खरा उतरना है, मुझे ये टाइटल अपनाना है, ये टाइटल दूसरे लोग मुझे देना है। मैं खुद अपनी ये क्राइटेरिया, मैं सच्ची हूँ ये कहना काफ़ी नहीं है। हमें तो लगता है कि हम बहुत सच्चे हैं, लेकिन सामने वाला आपको ये टाइटल देना है कि यू आर सिंसियर इन योर वर्क, यू आर सिंसियर इन योर मामलात। आप दूसरों से मामलात करते हुए आप सिंसियर हैं, ये बात आपको कहना है। इफ़ यू आर अ मैरिज, योर हस्बैंड हैड टू से, यू हैव टू आस्क योर हस्बैंड कि क्या मैं एक सिंसियर वाइफ हूँ। और इफ़ यू आर नॉट मैरिड, यू हैव टू आस्क योर फादर और मदर वेदर आई एम ए सिंसियर डॉटर, whether I am a sincere mother. I may be a sincere mother, but I am a sincere wife, sincere daughter. अगर ये क्राइटेरिया में मैं पूरा कर लूँगी तो मैं अल्लाह ताला के 4 तकाज़ों को मैंने पूरा कर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने बड़े नबी थे जिसके सारे गुनाह माफ़ हो गए थे, वो भी अल्लाह से डरते थे। क्या कहते थे वो कि अल्लाह मेरी बीवियों के बीच में मैं तो इंसाफ करता हूँ, हर बीवी के बीच में मैं इंसाफ और अदल तो कायम करता हूँ, लेकिन मेरा दिल आयशा रदियल्लाहु अन्हा पर झुक जाता है, इस ज़ाती पर मुझे ना पकड़ना। देखिए, अल्लाह के रसूल डर रहे हैं कि कहीं उनका कल क़यामत के दिन सिद्दीक़ों में कहीं उनका नाम ना आए, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मेरा दिल आयशा पर अटक जाता है। चाहे मैं हर बीवी के लिए मैं इंसाफ तो करता हूँ, लेकिन आयशा के लिए मेरा दिल अटक जाता है, और इस कोताही के लिए मुझे कल ना पकड़ना। जिसके सारे गुनाह माफ़ हैं वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, तो हम तो क्या चीज़ हैं भाई। हम तो कितनी दुआ करना है कि अल्लाह हमें भी सादिकों में शामिल कर ले, हमें भी फरमाबरदार बना दे। हज्जतुल विदा को ले लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट हज, जब उन्होंने क्या कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ देना है या मैंने किसी की कुछ कोताही की है, किसी का कुछ किया है, तो मुझे अभी वो बता दीजिए और उसका बदला ले लीजिए। कल क़यामत के दिन कहीं आप लोग मेरे खिलाफ़ आकर ना खड़ा हों। तो उसमें से एक सहाबा थे, उन्होंने उठा और कहा कि मेरा कुछ चीज़ आपके पास बाकी। तो आप लोगों ने पूछा क्या है वो चीज़। तो जब आप एक जंग में आप सफ़ों को ठीक कर रहे थे, जब सफ़ों को ठीक करते करते आपकी छड़ी मेरे पेट को आकर लग गई थी और मेरे पेट पर बहुत बड़ी खरोच आई है, तो मुझे इसका बदला लेना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सारे सहाबा नाराज़ हो गए, इतनी बड़ी गुस्ताखी अल्लाह के रसूल के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक आप उस कोताही, अगर मुझसे वो गलती हुई है तो आप भरपूर आज उसका बदला ले सकते हैं। आप भी छड़ी लाइए और मुझे मेरी पीठ पर मारिए। तो उन्होंने कहा कि वो सहाबा आए और उन्होंने कहा कि मेरे पेट पर वो मार के निशान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके भी पेट पर वो निशान हो, तो आपको आपका कुर्ता उतारना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार दिया। सारे सहाबा इतने नाराज़ हो गए, इतनी बड़ी गुस्ताखी अल्लाह के रसूल के साथ।
تو اس شخص نے، اس صحابہ نے کیا کیا، جلدی جلدی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو گھسا لے لیے، کس کر لیا. انہوں نے کہا کہ میرے ہونٹ آپ کے پیٹ کو چھو سکے، یہ میری قسمت ہے، اور میں آج بہت خوش ہوں کہ میں اللہ کے رسول کو چھوما، اور میں اس بات کو نہیں بھول سکتا. تو ایسے تھے صحابہ جو ہر چیز کا عدل کرنے والے. تو ہمیں بھی عدل کو قائم رکھنے والا بننا ہے. مجبوریاں آتی رہتی ہیں، نعمتیں ملتے رہتے ہیں، تو حق کے ساتھ کام کرنے والے بننا ہے. حق کو ہمارے حق کو لیتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، حق اور عدل دینے والے بننا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ جب خوشیاں آئیں، جب ہم دین کی راہ پر ہیں، اور جب غم آ گئے تو ہم نے اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا. بیکاز آئی ایم اسٹریس، آئی ایم ڈپریسڈ، آئی ایم ان ڈپریشن، سو مجھ سے یہ دین کا کام نہیں ہوگا. رمضان کا مہینہ ہے، میں تو کوئی تقریر نہیں سن سکتی، مجھ سے روزہ رہ کر مجھ سے کوئی بھی درس نہیں سنا جا سکتا. کیا میرا دل، میرے تقاضے، میرا جسم اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا میں اتنی سی اللہ کی بات کو میں سن نہیں سکتی روزے دار رہ کر؟ تو میں یہ کرائٹیریا کیسے پورے کروں گی؟ تو اگر میرے کرائٹیریا پورا کرنا ہے تو مجھے یہ ساری چیزوں کو میرے اندر لانا ہے. اینڈ دین از صابرین، صبر کرنے والے. آئی تھنک گرگٹ کو ہم لیں گے ایگزامپل. گرگٹ کیسے رنگ بدلتا ہے، ویسے ہی صبر ہے. کی آف لائف کیا ہے؟ تقوی، شکر. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہو سکتی تو وہاں دین کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی. تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ دین کی عبادت کب ہوگی؟ دکھ میں. جب دکھ آئے تبھی بھی اللہ کو ویسے ہی یاد کریں، اور جب خوشی آئے تبھی بھی اللہ کو ویسے ہی یاد کریں. کرنے کے کاموں کا حکم، جیسے کہ سردیاں ہیں اور آپ کو وضو کرنا ہے، لیکن تکلیف ہے سردی میں وضو کرنا، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے میں کروں گی. گناہ سے رکنے کا نام ہے صبر. غیبت سامنے والے کے لیے میرے دل میں غیبت مچل رہی ہے، میرے دل میں، کہ میں اپنے فرینڈ سے یہ ساری دل کی غیبت میں نکال دوں، لیکن گناہ سے رکتے ہوئے میں نے اپنے دل کو تھام لیا ہے. تو کیا ہے؟ آپ صبر کرنے والی بن گئی ہے. تو اطاعت کے رنگ کو بھر دینا ہے، اللہ کے اطاعت کا رنگ کو ہمارے زندگی میں بھر دینا ہے، تبھی آپ صبر کرنے والے بنیں گی. رمضان، یہ روزہ بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر. کہ کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی کہے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں صبر کرنے والی بنوں گی. اینڈ دا نیکسٹ ون از خاشعین، خشوع والے. ہم بولتے ہیں نا کہ نمازوں میں خشوع اور خضوع چاہیے. واٹ از مین بائی خشوع؟ خشوع یعنی دین کا جھکاؤ، خضوع یعنی اعضاء کا جھکاؤ. تو کیا کرنا ہے؟ اعضاء کا جھکاؤ تو ہو جاتا نماز میں، لیکن خشوع کب آئے گی؟ جب آپ کا دین کا جھکاؤ آپ کے اندر آئے گا. تو دین کا جھکاؤ لانا ہے. فار ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ ہر آیت کو پڑھ کر روتے تھے، خوب روتے تھے. کیوں؟ ان کے اندر خضوع تھی، خشوع تھی. خضوع ہی نہیں تھی، خشوع تھی. ہر آیت کو پڑھ کر ان روتے تھے. ان کی قرآن کی تلاوت بہت دیر تک ہوتی تھی. ہر آیت پر وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا تو میرا حساب نہیں ہوتا، کاش میں ایک چینٹی ہوتی میرا حساب نہیں ہوتا. وہ اللہ کے حساب کے دن سے اتنا ڈرتے تھے اور ہر آیت پر روتے تھے. کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم آج رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کر رہے ہیں؟ کیا ہر آیت پر غور و فکر کرنے والے ہم بن رہے ہیں؟ یا اللہ ہم سب کو خشوع اور خضوع والے بنانا. نیکسٹ ون از متصدقین، یعنی صدقہ کرنے والے. صدقہ کیا ہے؟
صدقہ یعنی سچائی کی دلیل ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ دیکھ لیجئے بچوں کی پڑھائی کے لیے آپ کو کتنے پیسے لگتے ہیں. بچوں کی چھوٹے بچے ہیں تو ان کے دودھ کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں, ان کے پرورش کے لیے, ان کی شادی کے لیے, ان کی پڑھائی کے لیے آپ نے کتنے پیسے لگا لیے. کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا ہے کہ میں نے اتنے پیسے میرے اپنے بچے کے لیے میں نے انویسٹ کیے؟ نہیں, کیونکہ اٹس لک آکورڈ فار یو, بیکاز میں نے میرے اپنے بچے کے لیے تو میں نے خرچ کیے ہیں. پھر دین کے لیے خرچ کرنے پر کیوں کتنا پرسنٹ دینا ہے؟ 2.5%. اتنا دینے تو چل جائے گا نا. اتنا دینا ضروری ہے کہ اس پر دینا ضروری ہے تو کیا ہے یہ؟ پھر میں اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا کو میں پوری نہیں کر سک رہی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میں مناسب نہیں سمجھ رہی. تو کیا ہے یہ؟ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سوچنا یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے. یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے میں اللہ کو دے نہیں رہی ہوں, میں لے رہی ہوں اللہ سے. اب جتنا بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ آپ سے لے نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں, اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں دیں گے. تو یہ سوچنا ہے ہمیں زکوٰۃ دینے سے پہلے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے, دین کے مدارسوں میں دینے سے کبھی ہمارا دل کہیں اٹک تو نہیں رہا, اماں مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, میری سیونگز میں اتنے سے دینا ہے. اگر آپ کا دل کبھی یہ سوچ رہا ہے کہ کسی دینی مدرسے یا خدمت خلق کے لیے پیسے خرچ کرتے وقت میرا دل اٹک رہا ہے, تو پھر I am not a مصدقین, I am not fitable to this criteria. And then the most important صائمہ, whether I am a صائمہ یعنی روزہ رکھنے والی. کیا میں صائمہ بن گئی ہوں؟ کیا میں صرف رمضان میں روزے رکھتی ہوں یا غیر رمضان میں بھی روزے رکھنے والی ہوں؟ کیا میں صرف رمضان میں روزے رکھتی ہوں پھر رمضان آنے تک میں کوئی روزہ نہیں رکھتی؟ نہیں, صائمہ ہر وقت روزہ رکھنے والی بنتی ہے. فار ایگزامپل عائشہ رضی اللہ عنہ گرمی کے دنوں میں کثرت سے نفل کے روزے رکھتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ قریب جاننے کے لیے وہ کثرت سے نفل روزے گرمیوں میں رکھتی تھی. تو ہمیں بھی من ایام مسلم من ایام مومن, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کب روزے رکھ رہی ہوں. میرے رمضان کے تو روزے ہوں گے لیکن ہر مہینے بھی میں روزہ رکھنے والی بن رہی ہوں. اگر آپ دیکھیے گنیس بک میں اگر آپ کو جانا ہے تو کتنے بار کتنی پریکٹس آپ کو کرنی پڑتی ہے. پھر بھی وہ کیا ہوگا اگر آپ اتنی پریکٹس کے بعد اگر گنیس بک میں آپ کا نام بھی آ گیا تو وہ صرف 1 ایئر کے لیے ہی رہتا ہے. نیکسٹ ایئر the book will be changed and other new persons are added in that book. لیکن اللہ کی کتاب میں آپ کا نام چینج نہیں ہونے والا ہے. 10 ایئرس بیفور آپ نے جو نیکی کی ہے وہ نیکی وہیں پر رہے گی. آپ کی نیکی کو چینج نہیں کیا جائے گا. تو روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے. ہم کیا سوچتے ہیں روزہ یعنی کھانا پینے سے رکنا, یا بہت کہیں تو شوہر بیوی کے تعلقات سے رکنا. یہ ہے کیا روزہ کی مطلب؟ نہیں, یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے. ہر چھوٹی چھوٹی چیز, ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے, ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے منع کی ہے میں اس ہر چیز سے میں دور رہتی ہوں, تو ہی میں صائمہ ہوں. میں اس کرائٹیریا کو پوری کرنے والی ہوں. حافظہ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے. یہاں پر شرمگاہ کی حفاظت فروجہم صرف مردوں کو کہا گیا, حافظہ کہا گیا ہے عورتوں کے لیے. یعنی شرمگاہ یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے والے مردوں کو کہا گیا ہے. یہاں پر عورتوں کو ہر پارٹ کی حفاظت کہا گیا ہے, ناٹ only the private part, every part of your body
یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اٹ، اٹس فار لیڈیز۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ کی نگاہیں نیچے ہوں گی، یا تو وہ مرد ہو یا عورت ہو، نگاہیں اگر نیچے رہیں گی، اور اگر میرے کپڑے جو میں کپڑے پہن رہی ہوں کیا وہ سی تھرو تو نہیں ہے؟ کپڑے پہن کر بھی تو کیا میں ننگی نہیں نکلوں؟ کیا کپڑے پہننے کے بعد بھی میرے باڈی پارٹس کہیں نظر تو نہیں آ رہے؟ اف آئی ایم ویئرنگ این حجاب، اور اس حجاب سے میرا باڈی شیپ تو نظر نہیں آ رہا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اٹریکٹ دا ادر پرسن۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، تبھی ہم حافظہ اس کرائٹیریا کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ ہر چیز کی حفاظت کرنا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، آپ کے پاس گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے، تو کیا کریں گے آپ ان لوگوں کو؟ اتنی حفاظت کریں گے، اس کو اپنے لاکر کے اندر چھپا کر رکھتی ہیں، کیونکہ وہ حفاظت کرنے میں وہ بہت مہنگی چیز ہے۔ تو کیا ہے، آپ فروج ہم نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، تو ہر حرام کی طرف سے آپ کو دور ہٹ جانا ہے۔ زنا، پیار، محبت، یہ ساری چیزوں سے ہمیں دور ہٹنا ہے۔ پہلے تو ایسے افائرس ان میرڈ لوگوں پر نظر آتے تھے، لیکن اب تو میرڈ لوگوں میں بھی یہ افائرس ہمیں زیادہ سننے آنے لگے ہیں۔ تو اس کی پہلی چیز کیا ہے؟ نگاہیں نیچے کرنا ہے۔ and the last one is ذاکرین، یعنی ذکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ ہم کہتے ہیں ارے آپ ہی کا ذکر کیا گیا تھا، آپ آ گئے، تو کیا یاد کرنا ایسا ہوگا؟ نہیں۔ ذکر یعنی ہر وقت آپ کی زبان پر ذکر جاری رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہر چیز کے لیے آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آتے رہنا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ یہ نہیں کہ اس وقت میں صبح میں ہم اذکار پڑھ لیے، شام کے اذکار پڑھ لیے، ہم تو ذکر کرنے والے بن گئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی زبان پر ہمیشہ ذکر رہتا ہے۔ تو مجھے بھی اگر ذاکرین بننا ہے تو میری بھی زبان پر ہر وقت اللہ کا نام رہے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، استغفر اللہ۔ ایسی چیزوں سے میرے زبان رکے گی نہیں، تبھی میں ذاکرینوں میں لکھی جاؤں گی۔ تو سچے مومن کی کرائٹیریا کیا کمی ہے، آج آپ لوگ چیک کریے۔ جب آپ اس لیکچر سننے کے بعد ایک کتاب لیجیے اور آپ تالیے، صائمین، مومنین، مسلمین، قانتین، صادقین، صائمین، یہ ساری جو 10 کرائٹیریا ہے، یہ 10 کرائٹیریا ایک بک میں لکھیے اور سوچیے، کیا میں ان کرائٹیریاؤں پر پوری اتر رہی ہوں؟ اگر نہیں اتر رہی ہوں تو میں اس رمضان میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان ساری کرائٹیریا پر پوری اتروں گی۔ اگر آپ اوور ویٹ ہو گئے، اگر کوئی شادی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 2 منتھس پہلے سے ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں کہ وہ ڈریس مجھ پر فٹ ہو جائے اور شادی میں اسپیشل لگوں۔ تو یہی سوچیے کہ یہ آیت کو فٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اس آیت میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے مجھے، تو میں ان ساری کرائٹیریا پر میں کھری اتروں گی، تبھی میں اس آیت کو فٹ کر پاؤں گی۔ تو انشاءاللہ آج سے محاسبہ کریے ان چیزوں کو، پھر ایک بار سنیے اور لکھ لیجئے کہ میری کمیاں، میری کوتاہیاں کہاں پر ہو رہی ہیں۔ اگر میں ان کرائٹیریوں کو پورے کرنے والے اس رمضان میں کرائٹیریا کو پورے کروں گی تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو پورے کرنے والی بنوں گی۔ انشاءاللہ یہ رمضان کے تقاضے تھے کہ رمضان کے ڈیمانڈز کیا کیا ہے۔ رمضان کے ڈیمانڈز، تو فرسٹ ڈیمانڈز یہ 10 کرائٹیریا ہیں جو ہمیں پورے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کو میرا جو لیکچر ہے سمجھ میں آیا ہے۔ اگر کچھ ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، یا اللہ اس مقدس مہینے میں ہماری ہر دعا، ہر حاجت کو قبول ادا فرمائیے۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے متقی بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے شوہروں کو متقی بنا دیجیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے. یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے. یا اللہ اگر ان کے دل متقی بن گئے تو یا اللہ مسلمان بھی بن جائیں گے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون دے دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون ہماری اولادوں کی نیکیوں کی وجہ سے دے دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون ہمارے گھر والوں کی نیکیوں کی وجہ سے دے دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون دے دیجیے. یا اللہ ہمارے آئندہ نسلوں تک اس دین کی محبت کو قائم رکھنا. یا اللہ ہمارے سارے مسلمانوں کے دلوں میں اس دین کی محبت کو قائم رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے بھر دے. یا اللہ اس آیت کو میں اپنے آپ پر ہم سب اس کرائٹیریا کو اس آیت کو فٹ کرنے والے ہم سب کو بنا دے. یا اللہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ڈال دے. اللہ ہر مسلمان بھی ساری آیت کرائٹیریا کو پورے کرنے والے بنے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.